الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 140 سے 140 سے تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 140 میں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم اعلم ام اللہ ومن اظلم مما كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے کافرو، کیا تم یہ کہتے ہو، ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب کی اولاد والاسباط اور یعقوب کی اولاد، ان کی نسل یہودی یا عیسائی تھے؟ کانو ہودن و نصارہ، کیا وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ ایسا تم کہتے ہو؟ کانو ہودن و نصارہ، تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے؟ زیادہ جاننے والا کون ہے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سب سے زیادہ جاننے والا؟ ومن اظلم مما کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود گواہی کو چھپا دیا، اس کے پاس موجود گواہی کو چھپا دیا جو اللہ کی جانب سے تھا۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن، جن لوگوں نے کتم چھپا دیا، شہادتن گواہی کو، عندہ جو ان کے پاس تھی، من اللہ اللہ کے جانب سے پہلے سے نازل ہے، نازل شدہ جو اللہ کے جانب سے ان کے پاس گواہی ہے، اس کو انہوں نے چھپا دیا ہے۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے، تمہارے کرتوتوں سے غافل، بے خبر نہیں ہے۔ وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے، بغافل، غافل، عما تعملون، اس چیز کے سلسلے میں، تعملون جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے کرتوت سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جان رکھا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک اور دعویٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں ایک اور مباحثہ ہے۔ انہوں نے گمان کیا کہ وہ مسلمان کی نسبت مذکورہ رسولوں کے زیادہ قریب ہیں، یعنی جو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یا ان کے اولاد ہیں، اس میں زیادہ قریب یہی لوگ ہیں، یہود و نصارہ، امت محمدیہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے، ان کا دعویٰ تھا ایسا کہ ہم لوگ زیادہ قریب ہیں ان سے، ان لوگوں سے، ان رسولوں سے زیادہ قریب یہود و نصارہ ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، ان کی باتوں کی تردید کی، ان کی وہم و گمان کی تردید کی، اس کا انکار کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے؟ تو کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہ وہ یہودی نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔
ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سو مسلمان تھے، دین حنیف پر قائم تھے۔ جو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، باطل تصورات ہیں، اس سے ہٹ کر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے والے تھے۔ حنیفا مسلمہ، کانا حنیفا مسلمہ، وہ حنیف تھے، مسلمان تھے، وما کان من اور وہ مشرکین بھی نہیں تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی تھے، جب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وہ نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرکین تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر عمل کر رہے تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ تو اس بارے میں یا تو سچے اور علم والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ یہودی بھی نہیں ہے، نصرانی بھی نہیں ہے، مشرکین بھی نہیں۔ تو یہاں پہ جواب کی جو صورت ہے نا وہ مبہم ہے، چھپا دیا گیا اس کو، لیکن جواب اس کا کیا ہونا چاہیے حقیقت میں بہت واضح ہے، یہاں تک کہ جواب میں یہ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سچا ہے، کیونکہ یہ جواب ہر آدمی کو معلوم ہے، اس لیے وہاں سوالیہ انداز ہوا وہاں پہ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور ظاہر سے بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا، جو بھی ظاہر ہے باطن ہے، ہر چیز کو، ظاہری چیز باطنی چیز، ہر چیز کے تعلق سے علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو کرتوت ہے نا ان کرتوتوں کو بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب مثال کے طور پر جب یہ کہا جائے کہ رات زیادہ روشن ہے یا دن زیادہ روشن ہے، آگ زیادہ گرم ہے یا پانی زیادہ گرم ہے، شرک زیادہ اچھی چیز ہے یا توحید زیادہ اچھی چیز ہے، تو ایک عام انسان بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ دن زیادہ روشن ہے، اس کا جواب یہی ہوگا کہ آگ زیادہ گرم ہے، اس کا جواب یہی ہوگا کہ توحید اچھی چیز ہے۔ تو اس قسم کا کوئی اور سوال اس کا جواب اتنا ہی واضح ہے کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں بھی سوال جو کیا گیا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں، قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ علم رکھنے والے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ اور سچا علم رکھنے والا ہے۔ تو ایک ادنا سا عقل رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود بھی جانتے ہیں، وہ خود بھی یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء یہودی نہیں تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ انہوں نے اس علم اور اس گواہی کو چھپانے کے گناہ کا ارتکاب کیا، انہوں نے گناہ کیا، اس کا کام، ان کو یہ بات معلوم ہے، لیکن اس شہادت کو انہوں نے چھپایا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں سے سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو حق کو جاننے کے بعد اس کو چھپاتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس شہادت کو، اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ شہادت جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی ان کی کتابوں میں، اللہ کی طرف سے ان کی سپرد کی گئی تھی، نہ کہ مخلوق کی طرف سے۔ تو انہیں جو کتاب دیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے منظم من اللہ تھا، اور اس میں وہ بات ظاہر پہلے سے تھی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نہ تو یہودی ہے نہ نصرانی ہے۔ تو اس پر عمل کرنا، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ضروری تھا، لیکن انہوں نے، یہود و نصارہ نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس پیغام کو چھپایا اور اس کے خلاف جو باتیں ہیں اس کو ظاہر کیا۔ اس کے خلاف باتیں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی جو بھی اولاد ہیں ان سے ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا اپوزٹ کہتا ہے۔ تو حق کو چھپا رہے تھے یہ لوگ اور بے بنیاد باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے حق کے چھپانے اور اسے بیان نہ کرنے اور باطل کا اظہار کرنے اور باطل کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ تو کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ کیونکہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس پر انہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ تم جو بھی کر رہے ہو نا، تمہارا وہم و گمان جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اور ان کی جو بھی یعقوب علیہ السلام کی جو بھی نسل اولاد ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، اپنے سے قریب سمجھتے ہوں، ان کو یہودی نصرانی سمجھتے ہوں کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اور تم جو اس کے عوض جتنے بھی شرکیہ عمل کر رہے ہو، کفر پر اڑے ہوئے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہر کرتوت کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا مواخذہ بھی ہوگا کل قیامت میں، اس کے سلسلے میں جواب دہی بھی ہے، جواب بھی دینا ہوگا ہر سوال کا. تو دیکھو یہ قرآن کریم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ان آیات کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا ذکر کرتا ہے، جن میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے جن پر جزا مرتب ہوتا ہے یا تو سزا مرتب ہوتا ہے. ان آیات کریمہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا ذکر کرنا، وعدہ اور وعید، ترغیب ترہیب، ڈرانا دھمکانا، یا انہیں جنت کی امید دلانا یا جہنم سے ڈرانا، اس کا فائدہ ہوتا ہے اس. اور اسماء حسنہ کا ذکر کرنا، تو اس امر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امر دینی و جزائی اسماء حسنہ کے آثار اس کے موجبات میں سے ہیں، اور اسماء حسنہ امر دینی اور جزائی کا تقاضا کرتی ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک جماعت تھی جو گزر چکی، تلک امۃ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ان کے اعمال ان کے کاموں کا بدلہ ملے گا، ولکم ما کسبتم اور تمہیں تمہارے اعمال کے تمہارے کرتوت کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور جو کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور وہ جو کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، اور تم جو کر رہے ہو تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سلسلے میں ان کو نہیں پوچھا جائے گا. جی تو یہاں تک ہمارا جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پہلا پارہ کا اختتام ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پارہ الف لام میم کو یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں نے پہلے پارے میں جو بھی تفسیر سیکھی ہیں اس کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق دے دے. تو کچھ سوالات ہیں اس میں آپ لوگوں کو؟ جی اس کے بعد دوسرا پارہ سیقول. تو دوسرے پارے میں 16 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں. سیقول میں ٹوٹلی 16 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم
عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جلد ہی بیوقوف لوگ یعنی سفہا یعنی بیوقوف لوگ کو کہتے ہیں سفہا. جلد ہی بیوقوف لوگ کہنے لگیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلہ بیت المقدس سے پھیر دیا. ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا یعنی احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں, اس سے کیوں منہ پھیر لیا ہے. قل للہ المشرق والمغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے. سب ساری جہتیں جتنے بھی ڈائریکشنز ہیں سب اللہ کے قدرت میں. مغرب مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے. وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے, سیدھے راستے پر چلاتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا, راہ اعتدال پر چلنے والا بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور جس قبلہ پر تم پہلے تھے یعنی بیت المقدس تو تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا پہلے کہ معلوم کرے کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے, کون ہمارے پیغمبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ, قبلہ کا چینج ہو جانا بیت المقدس سے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ جو چینج کیا گیا تو یہ تحویل قبلہ, قبلہ کی ڈائریکشن جو چینج کیا گیا لوگوں کو مشکل معلوم ہوئی, مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی وہ اسے مشکل نہیں سمجھتے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اور جو لوگ بہت سارے لوگوں کو یہ جو ڈائریکشن چینج ہوا نا بیت المقدس سے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کی طرف تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ کیا, جن کو ہدایت سے نوازا ان لوگوں کے لیے مشکل کام نہیں تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں کھو دے. اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور رحمت والا ہے. اور مسلمانوں تو یہاں دیکھو پہلے آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. 16-17 منتھ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف فلسطین کی طرف نماز پڑھتے رہے, منہ پھیر کر نماز پڑھے, اسی کو قبلہ جانا 16-17 مہینے تک. اور تمنا کرتے رہے, ان کی تمنا یہ تھی, تمنا کرتے رہے
کہ اس کا رخ جو ہے قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے، اس کی تمنا کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کر دی، نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت ہی میں کہا گیا کہ قبلہ کی تحویل کر لو، چینج کر لو ڈائریکشن۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے، اور مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط، معتدل، بیچ والی، بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں گے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس یہ جاننے کے لیے بنایا تھا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کا حکم مانتا ہے، اس لیے پہلا اس کو بنایا تھا تاکہ ہمارے رسول کے پیروکار کون ہیں جانچنے کے لیے، اس لیے 16-17 مہینے کنٹینیوسلی اسی کو قبلہ بنایا تھا۔ اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے یہ جانچنے کے لیے، کون نہیں مانتا اس قبلے کو، یہ جانچنے کے لیے ہم نے آزمائش کے طور پر بنایا تھا اس کو۔ اور یہ قبلہ تبدیلی ایک مشکل بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے ذرا برابر بھی مشکل کا کام نہیں تھا، مشکل کی بات نہیں تھی جنہیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے ذرا برابر بھی مشکل کا کام نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، سیدھا راستہ دکھایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، نماز کی حالت میں تھے نا، تو نماز کی حالت میں ڈائریکشن چینج ہوا، نبی ڈائریکشن چینج کیے تو سارے صحابہ بھی فالو کرتے ہوئے ڈائریکشن کو چینج کر لیا، تو اس سے تمہارے یعنی تمہاری نماز جو ہے برباد نہیں ہوگی، تمہارے نماز کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایمان سے مراد نماز ہے، نماز کی حالت میں تھے، نماز کی حالت میں ڈائریکشن کو چینج کرنا پڑا، ہرگز ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، بہت ہی شفقت والا اور بہت نرمی والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کے پاس سب سے افضل قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اور امت محمدیہ یہ دنیا کی قوموں کے لیے امت محمدیہ صدر ہے، مرکز کی طرح حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح امت محمدیہ کے پاس سب سے افضل قبلہ کعبۃ اللہ، اسی طرح امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے، سب سے بہترین معتدل امت ہے، بیچ والی امت ہے، انصاف والی امت ہے۔ جو دین اسے ملا ہے وہ بہت آسان ہے، واضح ہے اور مکمل ہے، کامل ہے۔ تو یہاں پہ امتم وسطا، دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، بیچ والی امت، معتدل امت، راہ اعتدال پر چلنے والی امت، بہترین امت بنایا ہے ہم نے تاکہ تم لوگوں کے پاس گواہی دو۔ تو یہ امت وسط جو ہے نا، تو اگرچہ جغرافیکلی ہم دیکھیں گے، جغرافی کے حساب سے، جغرافیاوی اعتبار سے مسلمان تمام قوموں کے درمیان ہیں، اس لیے ان پر تمام قوموں تک پیغام حق پہنچانا بہت آسان ہے۔ یعنی جغرافیکلی ہم دیکھیں گے، یہ جو گلوب ہے، گلوب جو کہتے ہیں نا، پوری دنیا کی شکل، تو یہ گلوب جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو جیومیٹریکلی ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے نا وہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، مرکز میں، اور کعبۃ اللہ کو فالو کرتے ہیں کون؟ کس کا قبلہ ہے؟ امت محمدیہ کا قبلہ ہے۔ تو یہ ایک تفسیر ایسا بھی اس کی ہے۔ اور وسط کا مطلب ہوتا ہے بہترین، اعلیٰ،
کے معنی میں آتے ہیں۔ تو صحیح حدیث ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کو کہتے ہیں نا، صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز، بیچ والی نماز۔ بخاری شریف کی روایت ہے 6396 حدیث نمبر ہے، جس میں جو ہے نماز عصر کے تعلق سے بتایا گیا کہ اس کو بتایا گیا صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اب نبیوں کی قوم کہے گی کہ ان نبیوں نے دین نہیں پہنچایا، تو امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے کہ پہنچایا تھا۔ پوچھا جائے گا تمہیں کیسے علم ہوا، تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بتایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، 16-17 منتھس۔ قبلہ کس کو جانا؟ فلسطین، بیت المقدس کو جانا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تحویل قبلہ کا حکم ہوا نماز عصر میں، یعنی قبلہ کی ڈائریکشن کو چینج کر دینا ہے۔ چینج کرنے کا حکم کب ہو رہا ہے؟ نماز کی حالت ہی میں، عصر کے وقت آیا، عصر کی نماز کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھی گئی، تو نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن چینج کیے، صحابہ بھی ان کے ساتھ ڈائریکشن کو چینج کر لی، تو اس میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام 3 بار مکرر لا گیا ہے قرآن مجید میں، تو تحویل قبلہ کی 3 علت ذکر فرمائی گئی، علت غائب۔ پہلی وجہ یہ ہے قبلہ ڈائریکشن کو چینج کرنے کی کہ آپ کی تمنا، کن کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور اظہار تکریم کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ پہلی وجہ ہے قبلہ کی، تحویل قبلہ کی چینج کرنے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ڈائریکشن ہوتا ہے، تو ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے۔ امت محمدیہ کا ایک مستقل امت ہے امت محمدیہ، لہٰذا اس کے لیے ایک مستقل قبلہ قرار دیا گیا کعبۃ اللہ کو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مخالفین کے الزام کو دفع کرنے کے لیے جو تورات میں لکھا ہے کہ نبی آخری کی علامت یہ ہوگی کہ قبلہ ابراہیمی اس کا قبلہ ہوگا، یہ تورات میں مذکور ہے، سمجھ رہے؟ یہودی جس کو فالو کرتے ہیں ان کے کتاب میں مذکور ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے تو آخری نبی کی علامت یہ ہوگی کہ ان کا قبلہ بھی قبلہ ابراہیمی ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبۃ اللہ۔ اب پتہ چل کیا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، آخری نبی کا قبلہ تو توریت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قبلہ ابراہیمی ہوگا، اب یہاں جو ہے فلسطین ہے، اس لیے بھی اس کو چینج کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اور ایک یعنی یہ حکم تحویل کیوں ہوا، ڈائریکشن کو چینج کرنے کا حکم کیوں ہوا، تو اس کے سلسلے میں دوسرے وجوہات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی بلکہ اللہ کو خود پسند تھا۔ تیسری توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین عرب کا اعتراض دور ہو کہ پیغمبر اگر دین ابراہیمی کا پیرو ہے تو کعبہ اس کا قبلہ کیوں نہیں؟ اعتراض ہوئی، اس لیے اعتراض ہونے سے پہلے قبلہ ڈائریکشن کو چینج کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت کیا ہے ڈائریکشن کو چینج کرنے کی، قبلہ کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاتا ہے؟ کیونکہ یہ چیز مشکل تھی، نماز کی حالت میں ڈائریکشن کو چینج کرنا مشکل کام ہے۔ تو یہودیوں کو معلوم تھا کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے، یہودی اپنی خواہشات کے پابند تھے اور نبی و صحابہ اطاعت الہی کے پابند تھے۔ تو جیسے ہی قبلہ کا ڈائریکشن چینج ہوا، نبی اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ڈائریکشن کو اپنا لیے، لیکن یہودیوں نے اس کا اعراض کیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہر مذہب و قوم کا ایک خاص امتیازی شعار ہوتا ہے، یہ خاص امتیازی شعار ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے، ریلیجیس آئیڈینٹیفیکیشن بولتے ہیں اس کو۔ تو امتیازی شعار ہوتا ہے ہر مذہب کا، ہر قوم کا۔ تو مسلمانوں کا امتیازی شعار
شعائر اسلام میں سے ایک امتیاز جو ہے، خصوصیت یہ ہے کعبۃ اللہ، قبلہ ڈائریکشن۔ اسلام کا نمایاں وصف صفت مساوات ہے اور توحید پر عمل کرنا ہے۔ قبلہ خود کوئی مقصود بذات چیز نہیں، بلکہ تعیین کی ضرورت بتائی کہ اصلی اور نمائشی مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں قبلہ کے چینج کرنے کی۔ اس کے بعد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس لیے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیجئے۔ کون سا قبلہ؟ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر کے نماز پڑھا کرو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اے مسلمانوں، وحیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو، فولوا وجوہکم شطرا، تو نماز کے لیے قبلہ رخ کرو، کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ، مسجد حرام کی طرف نماز کر کے نماز کا اہتمام کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات اور انجیل وغیرہ دی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات اور انجیل، یہود و نصارہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، وہ تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ تو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی، تحویل قبلہ ان کے رب کے طرف سے ہے، بات ان کو معلوم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور بالکل درست ہے یہ بات، اور اللہ ان کے کاموں سے غافل، بے خبر ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جانتا ہے کہ یہ بات ان کو معلوم ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں، تب بھی وہ آپ کے قبلہ مسجد حرام کو نہیں مانیں، تب بھی آپ یعنی اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے پاس آپ کوئی بھی بکل آیت ما تبعوا قبلتک، ان کے پاس کوئی بھی مثال لے کر آ جائیں، کوئی بھی نشانیاں لے کر آپ آ جائیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے مسجد حرام کو نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو مانیں گے، اور نہ وہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کے دل کی باتیں مان لیں تو بے شک آپ ظالموں اور انکار إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کافروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہودیوں کا قبلہ یہ صخرہ بیت المقدس ہے، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ تو یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن پوائنٹ ڈائریکشن الگ الگ ہے۔ یہودیوں کا قبلہ صخرہ کی طرف، صخرہ بیت المقدس کہا جاتا ہے،
اور نصرانیوں کا قبلہ بیت المقدس میں مشرقی جانب. تو جب یہ سب بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے قبلے کی ڈائریکشن الگ الگ ہے. دونوں بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ دونوں بنی اسرائیل میں سے ہے نا، بنی اسرائیل کی قوم ہے. تو دونوں آپس میں ایک ہی قوم کے ہیں، ایک ہی نسل کے ہیں، لیکن قبلے پر دونوں متفق نہیں. یہودیوں کا قبلہ الگ ہے، بیت المقدس میں ہی ڈائریکشن چینج ہے، اور اسی طریقے سے نصرانیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے لیکن ڈائریکشن چینج ہے، دوسرے رخ سے. تو آپ سے اختلاف ہے. تو یہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے قبلے پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں. کمپرومائز نہیں ہے ان کے درمیان، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ کے ساتھ ان کا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل آپس میں یہود و نصارہ ایک بات پر متفق نہیں ہے، ان کا قبلہ کا ڈائریکشن الگ، ان کے قبلہ کا ڈائریکشن الگ. جب ایک ہی نسل کے ہونے کے باوجود اتفاق نہیں ہے تو آپ کہیں گے تو آپ کی بات کہاں مانیں گے لوگ؟ یہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کے ساتھ ان کا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپس میں وہ لوگ اتفاق متفق نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بھلائی کی امید نہ رکھیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانا کرتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹے کو باپ جس طریقے سے پہچانتا ہے اس طریقے سے نبی کو پہچانتے ہیں. نبی کے بارے میں ہر چیز معلوم ہے ان کو، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کی نبوت رسالت کی حقیقت بھی ان کو معلوم ہے. نبی کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک جماعت، ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، سچی بات کو چھپا رہا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کوئی جانتا ہے اس بات کو، جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹے، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی ان میں کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا کر رکھا ہے. حق جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر حق کو چھپا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح جانتے ہیں یہ لوگ، باپ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ بچوں کی طرح جانتے ہیں کہا گیا. اس لیے کہ انسان کا باپ کون ہے اس میں شک ہو سکتا ہے، مگر اولاد کون ہے اس میں کوئی شک نہیں کرتا. تو کسی کو معلوم ہے کہ اس کا اولاد کون ہے. تو یہ یعنی قرآن کی ایک امتیاز اور ایک قرآن کا ایک معجزہ، قرآن کا ایک اسلوب معلوم ہو رہا کہ بچوں کی طرح پہچانتے ہیں، باپ کی طرح پہچانتے نہیں کہا گیا. ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے میرا باپ کون ہے، لیکن میرا بیٹا، ہمارے بچے کون ہے اس میں کوئی شک نہیں کرتا. تو اس لیے جو قرآن کی ایک تعبیر ہے یہ، تو یہاں کہا گیا کہ انسان جو وہ اپنے بچوں کی طرح، اولاد کی طرح جانتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. اولاد کے بارے میں پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا ہی اولاد، میری ہی اولاد ہے، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، کہتا ہے میری ہی اولاد ہے. تو یہاں پہ پہچاننے کے لیے بیٹوں کی مثال دی گئی، حالانکہ آدمی اپنے ماں باپ کو عادتاً زیادہ پہچانتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کو پہچاننا ماں باپ کے پہچاننے کی بنسبت زیادہ ہے، آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتدائے پیدائش سے اپنے ہاتھوں میں پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے. اس کے بدن کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہوتا جو ماں باپ کی نظروں سے اچھلے. ہمارے باڈی پارٹس کہاں کہاں کیسا ہے سب کچھ معلوم ہے ہمارے پیرنٹس کو. ماں باپ کے ان کے اعضاء مستورہ اولاد کی نظر نہیں ہوتی نا. اولاد ماں باپ کو ان کے جو اعضاء، جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، اس کو اولاد اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن پیرنٹس کو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے ان کو پالتے ہیں، بڑا پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں. اس کے بعد علم کا مطلب، یہاں پہ علم کا مطلب ہے جاننا، معرفت کا مطلب پہچاننا، ایمان کا مطلب ہے ماننا. تو علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، معرفت کا مطلب ہوتا ہے اس کو پہچاننا،
اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنا، ایکسیپٹ کرنا، عمل کرنا۔ تو دلائل نبوت، جو بھی نبوت کے دلائل ہیں اس کو دیکھ کر کفار جانتے تھے، اور تورات میں علامتیں دیکھ کر یہود پہچانتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ دلائل جو ہیں، دلائل کی روشنی میں کفار جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، اور معرفت کی روشنی میں یعنی سمجھنا، پہچاننا، تو ان کے جو کیریکٹر ہیں، جو علامات ہیں، آخری نبی کیسے ہوں گے اس کے بارے میں تورات میں یہودیوں کو معلوم تھا کہ تورات میں ہر چیز معلوم ہے، ان کے اسپیسیفک کیریکٹرز، تو وہ علامتیں دیکھ کر یہودی پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار علامتیں دیکھ کر پہچانتے تھے، اور نصارى یہود جو اپنی کتابوں میں جو علامتیں مذکور ہیں آخری نبی کے، اس کو دیکھ کر پہچانتے تھے، لیکن حق کو جاننے کے باوجود وہ لوگ اس کو چھپاتے کہ اس کا انکار کرتے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے پیغمبر یہ نیا قبلہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، برحق ہے، یہ من ربک، آپ کے رب کے جانب سے یہ جو نیا قبلہ ہے کعبۃ اللہ، یہ برحق ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، آپ کو ڈاؤٹ فل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے رب کے طرف سے قرآن، دین، قبلہ، یہ قرآن ہو، دین ہو، قبلہ ہو، یہ حق ہے، برحق ہے، اس لیے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ بہرحال آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل سے جو ہے کنٹینیو کریں گے، پھر اس کے بعد بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ جمیعا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ جو بھی سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے وے، اور ساتھ ساتھ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے وے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔